کرتا ہے اور کہتا ہے استأنف العمل، کہ اس عمل کو اب دوبارہ پھر شروع کر لے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عام اور سادہ جملہ کہا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے۔ کیا آپ کا یقین اس بات پہ اٹھ گیا کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ آتا بعد میں ہے، رزق اس کا پہلے لکھ دیا جاتا ہے؟ وہ ابھی بچہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اس کا کتنا رزق ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے، اس بندے نے کیا کرنا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ آنے والا آنے سے پہلے اپنا رزق لے کے آ رہا ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مفہوم حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور میدان محشر میں کل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے حضرات آئیں گے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، جب ان سارے حضرات کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جب ان کی صف بندی ہوگی تو یہ کل بنے گی 120 صفیں۔ کتنی صفیں بنیں گی جی؟ میدان محشر میں کل کائنات کی صفیں بنیں گی کتنی؟ 120 صفیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث ان 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے علیہ شان مجھے وہ خاتون پسند ہے جس کے ہاں بچوں کی کثرت ہو۔ نبی علیہ السلام تو اس خاتون کو بشارتیں دیں، اس خاتون کو بھی بشارتیں دیں جس کی اولاد زیادہ ہو، اس خاتون کے لیے بھی انعام ہو کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس خاتون کے لیے بھی انعام ہو کہ جو مدت حمل سے گزر رہی ہے، تو پھر یقیناً خاتون کو قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اب آپ آئیے، ماں کا مقام اور مرتبہ، نبی ہو، نبی ہونا ایک طرف، لیکن نبوت عطا ہونے کے باوجود جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے کے سارے نبی رسول ہونے کے باوجود اپنے والدہ محترمہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سے ایک مثال ہم عرض کرتے ہیں، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ بولیے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک ہی لمحے میں جناب مریم کو حمل ہوا، پھر اگلے ہی لمحے بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ پریشان ہوئی اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگی اے باری تعالیٰ جب میں اس بچے کو اپنے قبیلے میں لے کے جاؤں گی تو لوگ تو تہمت لگا دیں گے، لوگ تہمت لگا دیں گے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے مریم تو نے اشارہ کرنا ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا۔ جب لوگ کہیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو تو نے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس سے ہی پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے قبیلے میں تشریف لائی، بچہ ساتھ تھا، لوگوں نے وہی کچھ کہا جس کا پہلے ہی شبہ تھا آپ کو کہ اے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، 16واں پارہ سورہ مریم کے اندر تفصیلاً پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اے مریم نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے وہ 3 دن کا بھی بچہ جناب عیسیٰ اس کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں، یہ تو ابھی پنگھوڑے میں ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اور بچے کی طرف متوجہ ہوئے تو ابھی بچہ ہے 3 دن کا، پنگھوڑے میں ہے، اس نے کہا قال انی عبد اللہ، لوگوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی۔ یہ 3 دن کا بچہ پنگھوڑے میں بول رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کروں۔
جہاں نبوت، کتاب، رسالت کا منصب عظیم جناب عیسیٰ کو عطا فرما دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا، کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کروں؟ نیکی کروں اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب بندہ ہو نبی، بندہ ہو رسول، پروردگار عالم اسے کتاب بھی دے دے، لیکن اس کے باوجود اسے حکم کیا ہے؟ اسے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ یہ تو مثال ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آپ آئیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود عملی طور پر کر کے تو کیا دکھایا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کہ اگر میں اپنے والدین کو پاتا یا ان دونوں میں سے ایک کو پاتا، یعنی اب اعلان نبوت کے بعد، اپنی جوانی کے بعد، آپ جانتے ہیں آپ کے والد محترم تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور والدہ محترمہ ابھی آپ بچپنے میں تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو اب اس حالت میں پاتا، اللہ اکبر، اور پھر وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز، نفل نماز نہیں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوتا؟ نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور حالت یہ ہوتی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا۔ مطلب یہ نہیں کہ ابھی نماز شروع ہی نہیں کی تھی، بلکہ نماز کا اہم ترین حصہ سورہ فاتحہ، سورہ جس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے، آدھی آدھی ہے، کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا جب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو بدلے میں جواباً اللہ بھی فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب آپ تعریف کریں، جواب میں میرا رب فرمائے، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھ لیتا، اور پھر اس حالت میں میں مسجد میں ہوتا، میری ماں مجھے گھر سے آواز دیتی، تنادی یا محمد، اے میرے بیٹے محمد میری بات تو سن۔ نماز کون سی ہوتی؟ عشاء کی۔ کون سی نماز ہوتی؟ عشاء کی۔ کیا پڑھ چکے ہوتے؟ سورہ فاتحہ۔ تنادی یا محمد، پھر میری ماں مجھے پکارتی، اے محمد میری بات سن۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَأَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کو پہلے جواب دیتا، میں اپنی ماں کو کہتا لبیک لبیک، اے ماں میں حاضر، اے ماں میں، بولیے۔ اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ وہ کائنات کے سردار، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ کہے لبیک یا رسول اللہ، درختوں کو جب پیغام دیا گیا کہ تمہیں حضور بلاتے ہیں تو وہ کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ غرض یہ کہ ہم یہاں ہوں، کائنات میں کہیں کوئی بسنے والا مسلمان ہو، اور یہ ابتدا سے لے کر اب تک مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے، مسلمانوں کا اپنے نبی سے انداز محبت رہا ہے کہ جب بھی وہ حضور سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس طرح مخاطب نہیں ہوتے جس طرح ایک بندہ دوسرے بندے سے عمومی طور پر مخاطب ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میرا مال بھی آپ پر قربان ہے، میری اولاد بھی آپ پر قربان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی حضور مخاطب کرتے، جب بھی حضور بلاتے، تو آگے سے صحابہ کا جواب کیا ہوتا؟ لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، حضور میں، بولیے حضور میں۔ اب یہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا صبح قیامت، جب بھی کوئی بندہ حضور کو پکارے گا تو پھر یقیناً وہ اسی جملے کے ساتھ پکارے گا، وہ اسی جملے کے ساتھ پکارے گا۔ اور ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ صرف دنیا ہی نہیں،
ہم تو میدان محشر میں بھی حضور کو اسی انداز سے پکاریں گے، حضور لبیک لبیک لبیک، میں بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، حضور آپ پر میری جان بھی حاضر ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب تک حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے، پروردگار عالم جبریل امین کو اس کی پشت پر کھڑا کرتا ہے۔